جی ایم ڈی بھائی. ساحل بھائی آداب. آداب آداب. آواز آ رہی ہے کیا آپ کو ابھی برابر؟ کیا ساحل بھائی، جی. کولمبس بھائی نے برابر جواب نہیں دیا آپ کو. اچھا نہیں دیے نا، آپ مانتے ہیں؟ ہاں. اچھا یہ بتاؤ، آج آپ بھڑکیں گے تو نہیں میرے اوپر؟ نہیں 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 نہیں. کیا بھڑکنا ہے انسان کو. جی جی، یہ بہت اچھا لگا، بہت بہت اچھا لگا ایم ڈی بھائی. ٹھیک، دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ الگ ہو اور ہاں ہماری رائے مختلف ہو، لیکن نفرت کر کے مطلب نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہونے والا نفرت سے، ہے نا؟ ہاں آپ کو بالکل. اختیار ہے کہ آپ کو جو ماننا ہے وہ آپ مان سکتے ہیں، مجھے اختیار ہے کہ مجھے جو ماننا ہے، اور ہم لوگ ڈسکشن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ میری بات مانو یا میں آپ کی مانوں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم لوگ ڈسکشن تو کر سکتے ہیں اچھے بالکل سے، ہے نا؟ تو بولیے ایم ڈی جی. بالکل. اب جیسا کولمبس بھائی بتا رہے تھے کہ بیٹا باپ کو ہوں باپ نہیں بولا، دوسروں کو باپ بولا ہوں تو جو اصل باپ غصہ آ جاتا ہے. ہوں تو اللہ نے کہہ دیا انسانوں کو کہ ہوں میں آپ یہ کام جنت دوں گا اور یہ کام کرو برابر میں آپ کو دوزخ دوں گا. ہوں اور تمہاری کئی غلطیاں ہونے کے بعد کہیں آپ 100 خون کر دیے، ہاں، پھر آپ ہوں مجھے مان گئے، مجھ پہ ایمان لا لیے، تو وہ چیز پہ بھی میں آپ کو معاف کر دوں گا. میں سخت بھی ہوں ہوں بھی ہوں. ہوں تو جب اللہ کو، جیسا کہ باپ کو باپ نہیں مانتا بیٹا، دوسرے کو ہوں شریک کر رہا ہے، تو میرا ہوں باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کے ذریعے بتا دیے انسانوں کو. اچھا میں ایک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ پہ جا رہا ہوں، آپ اپنی بات کرتے رہیے، میں سن رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے؟ کیوں ایسا کر ہاں رہے ہاں. ہیں؟ میوٹ کیوں؟ آپ سنو نا، آپ لگاتار. نہیں میں سن رہا ہوں آپ کو، میں بس میوٹ پہ رکھا ہوں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کرو پھر میں اس کا جواب دوں گا. میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ کنٹینیو کرو. ہاں ہوں ہاں ایسا کچھ بولتے رہیں گے تو اچھا دیکھیے گا مجھے بھی. میوٹ مت کرو آپ. ارے اچھا چلو بولو. تو اللہ محبت تو نہیں تعالیٰ ہو جو گئی ہے نا، میرے سے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ بتانا ہے راستہ. آپ ہم کو بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں راستہ بتانا ہے نا. جی کیونکہ جی انسان میں، بالکل. کیونکہ انسان کو ہاں. اللہ نے تھوڑا دیا، انسان اللہ کو ہی چیلنج کرنے بیٹھ گئے. کیا ہوں انسان میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ موت کا آج تک ٹریٹمنٹ نہیں نکالا؟ تو انسان بے بس ہے، ہوں مطلب انسان میں دم ٹھیک ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں ہوں انسان کو اللہ نے دماغ دے دیا ہوں تو انسان ہاں. اللہ کو ہی کرنے بیٹھ گیا. ہوں ہاں. ٹھیک ہے چلو، انسان ٹاپک کی ٹاپک پہ آؤ. میں بتا رہا ہوں. تو ہوں اللہ نرم بھی ہے، آپ کی چھوٹی سی ادا کو بھی وہ جنت میں ڈال سکتا ہے. لیکن شرک کا، جو دوسرے کو باپ کہہ رہے ہیں، ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، وہ چیز کبھی معاف نہیں کروں گا. بھلے آپ 100 فون کر کے مجھے مان لے رہے ہیں، مجھ پہ ایمان لا رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے، ہوں میں معاف کروں گا. تو اللہ محبت بھی اتنا ہی کر رہے ہیں، سختی بھی اتنا ہی کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جی تو اللہ ہے آگے معاف بولیے. کرنے سخت اور سزا بھی دینے والا. تو یہ جو قتل ہو رہا، آپ جو بتا رہے ہیں، ہلو، ہاں ہاں بولیے بولیے. جس کا قتل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کیا کیا درجات بلند کرے گا پتہ نہیں، لیکن دے گا. جیسا کہ کوئی قاتل قتل کر دیا معصوموں کا، تو وہ اللہ کو ماننے والے رہیں گے، ایمان والے رہیں گے. اللہ تعالیٰ بولیں گا چلو تم اس کو معاف کر دو، میں تمہارے کو جنت کے بڑے بڑے درجات دوں گا. وہ دیکھیں گے جس کا قتل ہوا، ارے ہوں یہ تو مسلمان ہوگا، ایمان لایا، جان دو بھائی اس کو معاف کر دو، وہ بھی جنت میں آ جائے گا. اس طرح ہوں سے وہ کہنے لگیں گے. اس طرح سے اللہ انصاف کرتے جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ مجھے ایم ڈی بھائی، ہاں، کہ بولو. جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، ٹھیک بے ہے، شک. ہاں اس میں سے 50 لوگ سمجھو اگر ہندو ہے، ٹھیک ہے، یا ہاں کرسچن ہے یا ہے، ٹھیک ہے،
تو آپ جس حساب سے بول رہے ہو کہ جس کا قتل کیا ہے اس کو بھی اللہ جو ہے بدلہ دیں گے، بدلہ یعنی اس کو انعام دیں گے، اس کو جنت میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، یہی جنت کہہ میں رہے تو نا؟ وہی جائے گا پورا، جنت میں تو وہی ہاں، جائے گا صاحب اللہ پہ ایمان لایا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر سمجھو اس نے 100 قتل ہندوؤں کے کیے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگا، تو اللہ تو اس کو تو معاف کر دیے، ہاں معاف لیکن کر. جو 100 ہندوؤں کا قتل ہوا یا 100 عیسائیوں کا قتل ہوا تو ہاں ان کے ساتھ تو نا انصافی ہوئی. تو اللہ اس کو ایک شکل میں عذاب دے رہے ہیں جو نان مسلم ہے. وہ جو قتل ہوگا، کیا بول رہے ہو؟ جو نان مسلم ہے اس نے قتل کیا، ہاں وہ ہاں، دنیا میں کا عذاب سمجھو، کچھ بھی سمجھو، ایک سزا سمجھو، دنیا میں بھی دیے ایسا وہ آخرت میں. نہیں نہیں، ایک منٹ، مطلب آپ کے حساب سے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی نان مسلم کو مار دیتا ہے تو آپ کے حساب سے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کو کہ اس کے ذریعے سے قتل کروا رہا ہے؟ نہیں، اگر وہ مسلمان کسی نان مسلم کو بھی ناحق اگر مارے گا، سنیے ہاں میں بولتا ہوں، تو ہاں اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو برابر دے گا. لیکن جو ہاں، تو نان مسلم ادھر اس کو سنیے نا، سنیے، بولیے. تو مسلمان کو بھی سزا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جیسا آپ بول رہے ہیں، یہ تو مسلمان کی بات بول دی آپ، جیسا آپ نان مسلم کا کوئی قتل کر دیے، نان مسلم کا کوئی قتل کرے تو سزا ملے گی نہیں ملے گی. کوئی بھی معصوم ہوں، رہندے معصوم قتل کرنا بہت بڑی سزا ہے. ہاں، تو لیکن یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے حساب سے بھی سزا ہونی چاہیے، میرے حساب سے بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہاں اللہ معاف کر دے رہا ہے اس کو 100 لوگوں کا قتل، وہ بھی ناحق ہاں قتل کیا اس نے. ہاں تو یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ اللہ اس کو معاف کیوں کر رہا ہے؟ اس کو تو اللہ کو سزا دینا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو قتل ہوا ان کو کیا درجات دیں گے، کچھ ان کو انعامات سے نوازیں گے. یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے نا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اس میں سے اگر سمجھو وہ جس کے قتل کیا وہ اگر ہندو ہے، کرسچن ہے، مشرک ہے، تو وہ تو ان کو تو جنت بھی نہیں ملے گی، انعامات بھی ہاں نہیں ملیں گے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر دنیا میں ہے تو اس کے جینے کا پورا حق ہے نا اس کو. اب اس کو جینے کوئی کا. قتل کر دے، آپ اس کو بعد میں کتنی بھی چیزیں دے دو، لیکن جو اس کی دنیاوی زندگی تھی اس میں آپ نے اس کو ناحق مار دیا، تو یہ تو اس میں ہی سب سے پہلی بات تو اس کو سزا دوزخ ملنی چاہیے کہ اس نے دوزخ میں. دنیاوی زندگی اس کی ختم کر دی. اچھا سنیے ساحل بھائی، پتا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں کچھ درجے کا جو ہے نا عذاب دیتے ہوں گے. نہیں، ایسا پتا نہیں بولنے سے نہیں چلے گا نا. آپ ابھی یہ ازیوم کر رہے ہو ایم ڈی بھائی. تھوڑا دیکھو، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے تھوڑا سوچو. آپ ازیوم مت کرو کہ میں ہو نہیں کر سکتا آپ کے سکتا، ہو سکتا سے اللہ نہیں چلتے، ہو برابر. سکتا میں یہ یہ بول چیز ہے. رہا ہوں، ہاں، میں بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، اس میں اس بندے نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اللہ نے اس جی کو معاف بالکل کیا. تو جو 100 بالکل. لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہے نا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. نہیں، جو دوزخ میں جو سزا دینا ہے اللہ ہوں تعالیٰ ان کم سزا دے گا جس طرح سے ان کو سزا دی جانی ہے. کیونکہ اگر اللہ تو تعالیٰ یہ معصوم. آپ ایک منٹ نہیں آپ جو یہ بول رہے ہو نا کہ ایک منٹ ایم ڈی بھائی، آپ جو بول رہے ہو نا کہ ان کو دوزخ میں کم سزا ملے گی، آپ میرے کو یہ بتائیے کہ کون سے حدیث میں اور کون سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسے قتل کیے جاتے ہیں اور اللہ ایسے قاتل کو معاف کر رہا ہے تو جو مقتول ہے جس کا قتل کیا گیا اللہ دوزخ میں ان کو کم سزا دے گا؟ یہ کون سی حدیث میں بتائیے. نان کیا مسلم اپنی جو ہے، طرف سے آپ کر رہے ہیں؟ جو نان مسلم ہے معصوم ہے، اس کا ہوں، قتل ہوگا وہ تو دوزخ میں رہے گا نا. آپ بتا رہے نا. تو دوزخ میں اگر وہ معصوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کم درجے کی سزا دے کے رکھے گا دوزخ میں. کہاں جب ہے دوسروں یہ؟ کی کہاں سے دیکھے لائے گا. آپ؟ کون سا یہ یہ بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ اپنی مرضی ہے؟ سے یہی بول رہے تو ہیں نا بات آپ ہے. مجھے. آپ جب بتا رہے ہیں اللہ سن تمہارے سامنے معصوم ہے، اللہ کے سامنے کیا ہے پتا نہیں نا. تم بول رہے معصوم ہے، تمہیں کو معلوم ہے اس کے کیا کیا مصلیات ہے. دنیا بنانے والے تو آپ ہے نہیں، دنیا بنانے والا پورا اللہ ہے. اللہ کی مصلیت ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے. آپ ہے کیا بولو دنیا بنانے والے؟ آپ کسی کو چیز کو پیدا کر سکتے؟ آپ خود موت کے سپرد ہو جا رہے ہیں، آپ خود مر جا رہے ہیں، آپ میں دم نہیں ہے. ایم ڈی یہ صرف بھائی، اللہ ہی بہتر جانتا
میں نے एमडी کر रکھا ہے. भाई, آپ एक मिनट एक اپنی मिनट دنیا एमडी بنائی. भाई, आपने एक चीज अभी सबके सामने बोली कि अल्लाह उनको कम सजा देगा जहन्नम ہاں में. تو وہ तो معصوم ہے. मैं बोल रहा اگر हूँ آپ اگر اللہ آپ کو بتا دیا نہیں 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 وہ ایسا ایسا سزا एमडी وہ ایسا भाई, ایک منٹ, کیا آپ اللہ کے لیے کوئی بات گڑھ سکتے ہو؟ کیا آپ کو الاؤڈ ہے کہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی بول دو آپ؟ نہیں. اللہ تو وہی تو ہے جیسا کہ جو ہے نا اللہ تعالی جیسا کوئی مسلمان مومن کو جو ہے نا کوئی قرضہ باقی ہے اللہ تو شرک معاف نہ کرے گا نا, قرضہ معاف کرے گا نا. تو اللہ ہاں تعالیٰ جو مسلمان بندے کو بولے گا تو اگر اس کا قرضہ معاف کر دے گا تو میں تیرے کو جنت میں وہ درجات دوں گا. وہ دیکھ کے خوش ہوگا, ٹھیک ہے معاف کر دیا بول کے خوش, تو جنت میں اور بڑے درجات میں لے کے بڑھ جاتا. ہوں اور اسی طرح آپ جیسا معصوم ہے بول رہے ہیں, اگر معصوم اگر اللہ کی بھی نظر میں رہنا آپ کی نظر میں نہیں, معصوم اللہ کی بھی نظر میں, تو اللہ تعالیٰ برابر اس کو دوزخ میں بھی رکھیں گے تو کم وہ ایک ہی سزا ہے, کم درجے کی سزا دیں گے. تو وہ آپ کم معصوم درجے کی سزا, ایک منٹ ایم ڈی بھائی, سنو سنو اچھا نہیں چیک نہیں, کر میں سنوں گا آپ کی بات. میں بول رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کلیم کیا ہے نا کہ اس کو جہنم میں, اس کو دوزخ میں کم درجے کی سزا ملے گی, اس کی دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ بالکل وہی دلیل رہیں گی. اگر اللہ کی نظر میں کون معصوم سی رہا دلیل تو وہ تو اسلام قبول نہیں آپ کے کیا پاس؟ جائے گا. نہیں 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 وہی رہتا, کچھ بھی نہیں رہتا, سزا کیا کم ہوتی رہتا؟ بس. ارے تو یہ ہلو سزا کم ہوتی, یہ کہاں سے لایا آپ کو وہی آئی تھی کیا؟ محمد صاحب سپنے نہیں میں نہیں نہیں آئے نہیں, تھے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ وہ معصوم آپ کو دکھ رہا, اللہ کو بھی معصوم دکھنا نا. جب اللہ تعالیٰ بتائیں گے آپ کو تو ساحل بھائی کو صاحب ادھر اچھا آؤ ایک یہ منٹ, اگر وہ ایک منٹ ایسا ایم ڈی کیا. بھائی, اگر وہ معصوم نہیں بھی ہے تو کیا اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ کس کو, آپ کو کیسا جو معلوم سو معصوم ہے بول کے, آپ جو کو کیسا 100 معلوم قتل, معصوم ہے. نہیں یہ نہیں, میں بول مسئلہ رہا صرف ہوں کہ ایک یہ منٹ میں بول رہا سوچ ہوں کہ وہ معصوم تھا یا نہیں تھا, اس کا قتل ہوا ہے, قتل. تو کا وہ آپ معصوم. بول رہے ہو کہ ایسا قتل کرنے پہ اس کو جو ہے اس کی سزا معاف کر. اچھا چلو میں ایک مثال آپ سے پوچھتا ہوں, بھڑکنا نہیں لیکن میرے اوپر آپ غصہ نہیں مسئلہ ہونا آپ. کیا ایک کہ منٹ جس کے قتل ہوئے ادھر سن ایم ڈی سنو بھائی, ساحل بھائی. ایک منٹ میں آپ سے ایک سوال کروں گا, لیکن آپ میرے اوپر غصہ مت ہونا. تو میں ایک سوال کرتا ہوں, بولو. شور پیار سے بولیے بھائی, بولنے میں چاہے میں انسان. میں پیار سے ہی بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ آپ غصہ مت ہونا. ایک میں سوال کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا, ٹھیک ہے؟ ابھی کوئی شخص, ٹھیک ہے, کوئی شخص, کوئی ایک مومن, ٹھیک ہے, وہ آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے فیملی کا قتل کر دیتا ہے, بے شک ٹھیک ہے, فیملی کا قتل کر دیتا ہے, اور بے شک آپ کے گھر پہ جو مہیلا ہے ان کے ساتھ وہ غلط کام کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. بے شک. اب ہاں ٹھیک ہے, اب اس نے یہ کام کیا, وہ ایسے شخص کے لیے آپ کو کیا, یعنی آپ کیا چاہو گے کہ ایسے شخص کو کیا ہونا چاہیے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات بولے آپ. اللہ بہتر کیا ہونا چاہیے؟ میرے اوپر یہ جو عذاب آیا نا, میری نیت کیسی ہے, میں دوسروں سے کیسا اچھا ساتھ میں مطلب رہا. جو ایک سنو منٹ سنو آپ یہ کہنا چاہ رہے, ایک منٹ رکو نا, میرے آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ ہوا وہ آپ کے اوپر عذاب آیا ہے؟ بالکل میرے اوپر تو تکلیف ہی نا میرے کو, جیسا کہ جنا کوئی مومن آ کے میں مطلب قتل کر دوں. جتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, جتنے لوگوں کا ریپ ہو رہا ہے, بلاತ್کار ہو رہا ہے, وہ ان کے اوپر ایکچولی عذاب آ رہا ہے, وہ اللہ کی طرف سے. عذاب سمجھو یا مجھ پہ سزا سمجھو نا, یا میرے کو تکلیف دینا ہے. اب میرے تو کو تکلیف وہی ہوتی کہہ نا. رہا ہوں نا, مطلب تو اس کا ذمہ دار اللہ ہے, جو اللہ اس طریقے سے کسی کو آپ کے اوپر بھیج کے ہاں وہ جو ہے قتل کروا رہا ہے, بلاತ್کار کروا رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ ہاں اندر سنیے, وہ کیا مسئلہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا, میری نیت کو اللہ جانتا. اس کو ایسا کچھ تکلیف دینا وہ اللہ دے رہا. میں بول رہا ہوں کہ آپ کے گھر والے کے ساتھ اگر کوئی آپ کے گھر والوں کا خون کرے, ٹھیک ہے, آپ ایسے انسان کو کیا سزا دینا چاہیں گے؟ ہاں سنیے, لوگوں کے سامنے تو ہم معصوم دکھ رہے, ہماری نیت کون جانتا؟ اللہ جانتا. آپ بھی نہیں جانتے ساحل بھائی, آپ کے سامنے یہاں نظر کا کھیل ہے,
یہی تو ہے نظر میں تم جو سامنے ہے اللہ دکھنا بول رہے لوگ, اللہ دکھا تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا تھا. مطلب اللہ کا ابھی کورٹ سسٹم ہی بند کر دینا چاہیے نا ایم ڈی بھائی پھر. نہیں, وہ کورٹ سسٹم سے کیا ہے, انسان کو ڈر اور خوف بھی ہے. جب اللہ نہیں سامنے آ تو لیکن ایک منٹ, سنو, اگر کوئی کسی کا, ایک منٹ ایم ڈی بھائی, آپ کے حساب سے کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے, کوئی کسی کا بلاತ್کار کر رہا ہے, تو اصل میں آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے غلط کام کیے تھے, اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا, آپ ڈیزرونگ وہ تھے اس کے لیے. تو کیا پھر بتا رہا ہوں, کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو بھی آپ کا قتل کیا, جو آپ کے گھر والوں کا بلاತ್کار کیا, اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے. کورٹ کی اس لیے ضرورت ہے, انسان میں اتنی ہمت پیدا نہیں کرنا. انسان جو ہے نا کیا ارے بھی جرم لیکن کرنے سے اللہ کی طرف سے وہ, اللہ کی طرف سے وہ سزا ہے نا آپ کے لیے. اللہ کے لیے بھی سزا ہے, اور کورٹ جو ہے نا رہنے سے جو ہے نا وہ ڈر جائے گا. اگر میں کچھ کروں لیکن گا, کوئی بدماشی کو اس بھی کے کر سکتا. ڈرنے سے, ایک منٹ, اس کے ڈرنے سے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا نا, اللہ نے اس کو بھیجا ہے نا. ہاں, اچھا, تو پھر کئی اس جو ہے کو نا کورٹ کیوں سزا دینا چاہیے؟ کورٹ بھی سزا دینا چاہیے. کورٹ سے بھی جو ہے نا یہ جو سسٹم ہے قانون کا, اس سے بھی جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا گناہ نہیں کرتے, جرم نہیں کرتے ارے ڈر کے. لیکن آپ نے بولا نا آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے غلط کام کیا, اس کے وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا, آپ کے وہ گھر والوں کا قتل ہوا, آپ کے گھر کی عورتوں کا بلاತ್کار ہوا, وہ آپ کی نیت صاف نہیں تھی, آپ نے گناہ کیا تھا, اس کی وجہ سے ہوا, آپ یہ بولے نا. نہیں, ہاں, وہ کیا میری نیت تھی, کیا ہے اللہ جو ہے نا اس کا میرے کو کیا اجر دیں گا, یا میں معصوم بھی تھا تو میرا اجر کیسا اچھا رہے گا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھے, آپ میں نیت جان سکتے ہیں کہ انسان کی, نہیں, میں آپ یہ جانتے ہیں سمجھتا ہوں, نہیں ایک تو منٹ, ایک میں یہ سمجھتا ہوں, سنیے میری بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت اچھی ہو یا نہیں اچھی ہو, آپ کو کسی کو بھی آپ کا قتل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. اگر آپ کی سنیے, نیت اچھی ہو یا نہیں اچھی ہو, آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہم یہ کو مجھے, ایمان لیے سنیے, اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا مال سے آزماتا, اپنی جانوں سے آزماتا, کہ ان میرے ساتھ ایمان پہ برابر ٹھہرتا نہیں ٹھہرتا, میری رسی کو پکڑا ہوا تھامے ہوئے رہتا نہیں رہتا. یہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. یہ کیا شرک کرنا پڑتا, کیا اللہ تو ایسا نہیں ہے, تو میرے ساتھ ناانصافی کیا. اچھا ایک بات بولیے اپنے ایم ڈی علی بھائی, اللہ کے رسول بول رہے کہ کوئی اگر اسلام قبول کر لے گا تو اس نے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکہ ڈالا, مرڈر کیا, ریپ کیا, کچھ بھی کیا ہے, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اس کے بعد ان جو کسی کا جو قتل کرا, ریپ کرا, اللہ تعالیٰ اگر مان رہا تو اس کو اچھے سے اچھے درجات دے گا جنت میں. اگر وہ نہیں, کافر میری کر بات رہا سنو, میری بات سنو آپ, میں بول رہا ہوں کہ ایک انسان اگر اسلام قبول کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے, ڈاکہ ڈالا, خون کیا, قتل کیا, سب اللہ معاف کر دے گا, اس کے گناہ کو مٹا دے گا. ہاں, ہاں, بے شک بول رہے ہیں نا آپ. تو اس کے ہاں, پہلے جو اس نے اتنے سارے گناہ کیے تھے, اس کو معاف کر دینا, تو یہ ناانصافی نہیں ہے. نہیں, انصافی ہے بہت, کیونکہ اللہ پہ ایمان لانا بہت انسان کی کامیابی کا راز, بہت بڑا یہ ہے کام. انسان مطلب میں کامیاب کا ابھی میں آپ کوئی کو بات. قتل وتل کر کے, ایک منٹ, ابھی فی الحال تو میں کافر ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, میں آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے گھر والوں کا قتل کر کے, آپ کی بیٹی بیوی کا میں اگر بلاತ್کار کر کے, معافی معذرت کے ساتھ, اس کے بعد ہاں. میں اگر, ہاں, اس کے بعد میں اگر اسلام قبول کر لو, تو آپ میرے کو معاف کر دیں گے آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو میں نے بلاತ್کار کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ ویسے بندے کا تو بہت بڑا اجر رکھا ہے, کہ بندہ میں یہ تکلیف دیا, اس کے باوجود بھی جو ہے نا قاتل کو معاف کر رہا ہے. اس کے تو جو ہے نہیں نا نہیں, جنت میں کئی کر دے گا. ارے ایم ڈی بھائی, میں نے کیا پوچھا وہ سنیے آپ. میں بول رہا سن, ہوں کہ میں ابھی فی الحال ایک کافر ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, میں میں, جواب سنو, میری, جواب سنو. پہلے سن لو, سوال سن لو اور اسی کا جواب دینا. میں بول رہا ہوں کہ میں کبھی کافر ہوں, میں آ کے, آپ نے میرے کو سٹریم میں لاسٹ ٹائم پہ میرے کو ڈانٹی وٹی دی تھی آپ نے, تو میرے کو غصہ آ گیا ابھی, ٹھیک ہے, مجھے آپ کا ایڈریس پتا چلا, میں آتا ہوں اور آپ کے گھر والوں کو بھی مار دیتا ہوں, اور آپ کے گھر پہ جو عورتیں ہیں ان کا بلاತ್کار کر کے میں چلے جاتا ہوں. پھر مجھے ایک پچھتاوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے نہیں اسلام ہی صحیح ہے, اور اس کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. تو کیا میں نے جو جتنے کام کیے, آپ کے گھر والوں کا قتل کیا, بلاತ್کار کیا, تو کیا مجھے معاف کر دینا چاہیے؟
ہاں اس کے بعد ہم کہاں ملیں گے؟ حشر کے میدان میں اللہ کے پاس ملتے. اوکے. ہاں تو وہاں بھی اللہ تو میرا سب گناہ معاف کر دیا ہے نا, حشر کے میدان میں بھی اللہ معاف کیا ہے. تو اللہ بولے گا معاف کر دیا, ہاں, اللہ بولے گا میں تجھے جنت میں اچھے سے اچھے درجات دوں گا, تو یہ میرے کس کو؟ بندے کو معاف, آپ اور کو جو میں نے آپ کے گھر پہ آ کے ریپ کیا وہ سب معاف؟ سب معاف, بالکل معاف. ارے 70 ماہوں کا چلو پیار ہے بھائی. چلو کوئی مشکل نہیں. چلو بہت اپنے ایم ڈی بھائی آپ کو وقت دیا میں نے, بہت بہت شکریہ. آپ کی دلیل مل گئی. اب اس کے بعد میرے پاس کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں آپ سے بحث کرنے کے لیے. بتا رہا ہوں اللہ جو ہے نا, انسان بے دم ہے ساحل بھائی, انسان بہت مر جا رہا, کیا دم ہے بولیے, تھوڑا اللہ دماغ دیے زندگی جینے کے لیے, تو انسان جو ہے نا اللہ کو چیلنج کر رہا, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے, اچھا, بولو اللہ مردے کو زندہ کر سکتا. ابھی ایک منٹ ایم ڈی بھائی, کیا آپ میرے ساتھ ایک مردہ خانے میں ہم لوگ جاتے ہیں کوئی دوا کھانے کے, ٹھیک ہے, کیا آپ کا اللہ کوئی ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو میں ایمان لے کے آ جاؤں گا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ایسا بتاتے بیٹھیں گے نا, یہ کئی چیزیں بتا دی اللہ ایسے کرشمے. سنیے میں بولتا ہوں, ایسا بار آپ نے بار بتا, دیکھا ہے کیا؟ کیسا میں دن رات دیکھ رہا ہوں اللہ کے کرشمے. انسان پیدا ہو کیا رہا ہے, مر دیکھے رہا کوئی ہے, کھانا انسان پینا کچھ. پیدا ہو رہا, ایک منٹ, انسان پیدا ہو رہا مر رہا, یہ تو عام چیز ہے. کرشمہ اس کو بولتے ہیں کہ کوئی مردہ اگر زندہ ہو جائے اس کو کرشمہ بولتے ہیں. انسان جیسا پیدا ہو رہا مر رہا ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں, اس میں کرشمے کی کیا بات ہے؟ آپ سنیے, ہاں, انسان جو ہے نا دنیا بنی جب سے جو ہے نا سورج اتنی جو ہے سر, نا آج تک شہزادہ ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکا. ارے بھائی, تو کیا آپ کا اللہ بنایا آپ نے دیکھا ہے کیا؟ اللہ میسنجروں سے بھیج کے بولا ہے نا اللہ تعالیٰ, بولنے پیغمبروں کے سے. لیے تو میں بھی کچھ بھی, ارے بولنے کے لیے تو میں بھی کچھ بھی بول سکتا ہوں نا. میں بول رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کیا؟ میں اللہ کی ہاں, یہ قدرت, یہ دنیا کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے وہ دیکھ کے ہی بول رہا ہوں. انسان تو مر رہا ہے, انسان وہ کیا ہے تو خدا ایک منٹ ایم ڈی بھائی, وہ جو آپ دیکھ رہے وہ تو نارمل ہے. آپ کرشمہ ہم کبھی مانیں گے. ایک منٹ میری بات سنیے ایم ڈی بھائی, جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا وہ تو روز ویسے ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز کب ہوگی کہ ایک مردہ ہے جس کو ڈاکٹر نے بول دیا ہے مر چکا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سنی. کا اللہ اس کو اگر زندہ کرے گا تب وہ ایک الگ چیز ہوگی, تو مانا جائے گا کہ اللہ کچھ الگ ہے. جو نارمل چیزیں ہو رہی ہے اس میں آپ اللہ کو زبردستی کا جوڑ دو گے تو کیسے مانا جائے گا؟ دیکھیے ہمارے 10 سیکنڈ دیجئے. کٹر ہندو جی نے $5 کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس ا لاٹ. کائنات کا سب کچھ کا اونر اللہ اور رسول ہے, اس لحاظ سے سب کچھ مومن کا ثابت ہوا. اے کافرو, تمہارا سب مال ہمارا ہوا. یہ لاجک ہے بالکل, یہ ان کا لاجک یہی ہے کہ اگر اسلام آپ لے کے آتے ہو تو سب چیز آپ کے لیے جائز ہے. پھر آپ نے جتنے گناہ کیے سب معاف. جیز میکس جی نے $20 کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس ا لاٹ. مان گیا اپنے لوگ پاگل پن کے شکار ہے. چلو میں بول رہا ہوں کہ آپ کو, چلو میں آپ کے اللہ کو ایک موقع دیتا ہوں. میں کوئی آپ کے ساتھ مل کے میں کوئی ایک قبرستان یا پھر کوئی مردہ گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم اللہ کو بولتے ہیں کہ اس کو زندہ کر کے دکھا دو, تو میں ایمان لے کے آ جاؤں. بلکہ ہم اس کو پورا ویڈیو ریکارڈنگ سب کریں گے تاکہ میرے ساتھ جو ہے کروڑوں لوگ ایمان لے کے آ جائیں. کیونکہ آپ جو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو, ایک منٹ, آپ جو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو نا, وہ جو نارمل دنیا میں چیزیں چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہو, تو وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کوئی انوکھا کام اگر اللہ کر کے دکھائے گا تب پھر مانا جا سکتا ہے. کا کام اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر سے بتا دیے. اب انسان کو اس چیز پہ قائم رہنا ہے. چلو اللہ کو بلاؤ, یہ قبرستان میں پورے زندہ کرو, برابر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ, بے شک اس کا ٹائم ہے, وقت ہے. یہ دنیا چلنا ہے ہاں, تو قیامت. جب بھائی جب زندہ کرے گا نا تب ہم اللہ کو مان لیں گے. ابھی فی الحال آپ کا اللہ زندہ نہیں کر پا رہا ہے تو نہیں مان سکتے ایم ڈی بھائی. آپ ساحل بھائی زبردستی منوانے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں ساحل بھائی, آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے باپ دادا پھپھا خالو سب مر گئے, واپس ہی نہیں آ رہے. وہ یہ موت نہیں چلی آ گئی, رہے ختم ہو کیونکہ گئی, ختم. اس کے بعد ایک بار جو میرے ایم ڈی بھائی, ایک بار جو مر گیا وہ نہیں جو آتا ہے. آپ کا اللہ نہیں اگر آتا اس ہے. کو واپس لے کے آئے گا
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں لے کے آئے تب ہم مانیں گے. کٹر ہندو جی اللہ $5 کا کنٹریبیوشن, تھینکس ا لاٹ. اللہ کیا کرے گا یہ اللہ سے زیادہ مومنوں کو معلوم ہے, ایسا لگ رہا ہے. نہیں 100%. سنیے, مومنوں کو معلوم ہے بولے تو ہم بندے ہیں, وہ کتنی محبت والا ہے, کتنا غصے والا ہے, سب ہم کو معلوم ہے. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا, برابر معلوم ہوگا. کیوں نہیں معلوم ہوگا بولو؟ اب ہم اچھا کریشن چلو کو جو ایم ڈی بھائی, چلو ہم آپ کی بات سن لیے, ٹھیک ہے, ہے آپ نے اپنا پوائنٹ. ساحل بھائی, تم ایسا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ختم اب سامنے آ جانا, یہ مردے زندہ کر دینا, یہ سورج کو جو ہے نا نکل رہا ہے اس کو ویسٹ میں کر دینا, یہ سب چیزیں ہو جائیں گی, دنیا تباہ ہو جائیں گی. بے فکر رہو, صبر کی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک جو ہے نا انسانوں کو پیدا کر کے آزما رہے سب کو. اس کا ٹائم برابر ہے, یاد ہوگا. یہ پورے مردے زندہ ہو جائیں گے. یہ سورج جو ہے نا مغرب سے نکلے گا. یہ ساری چیزیں ہماری اللہ جو ہے. زندگی میں ہماری زندگی میں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کس کی کب زندگی میں ہوتا اللہ ہے؟ تعالیٰ, اگر سنیے کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو جب تک چلانا ہے زندگی چلا رہے ہیں, یہاں تک کہ قیامت کی نشانیاں پورے آ گئے. بے فکر رہو, ایسا کیا بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا قیامت نہیں آ گئی. جب انسان ہی مر جا رہا ہے, کیا اس کی زندگی جی 60 سال 70 سال 80 سال ہم اس کی زندگی. اب وہ دنیا ٹھیک میں ہے, جو کرتے ہیں سب اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا نا ساحل بھائی. اب وہ چلو دنیا میں بہت جو اچھا, بہت ویسا نہیں بہت ساحل, اچھا لگا. نہیں آپ کی ویسا بات میں سمجھ گیا, آپ کی بات میں دم ہے ایم ڈی علی بھائی. ایم ڈی بھائی بہت آپ شکریہ. کی بات میں نہیں بہت اگر دم آپ ہے آپ کی بات میں. اب جتنے لوگ نہیں دیکھیں گے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کے سبھی لوگ ایمان لے کے آئیں گے, ایسا میں امید کرتا ہوں. آپ کی بات بہت میں شکریہ. دم ہے, لیکن سوچنا نہیں پڑے گا بولے اس بارے میں مجھے بھی. زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ دماغ دیے ہیں, کیسا جینا کیا جینا ہر چیز طریقے سے. اگر وہ غلطی کی طرف جائے گا تو دوزخ ملے گی, اچھائی کی طرف جائے گا تو جنت ملے گی. اب ایک زندگی دے رہا ہے ہر ایک بندے کو, 60 سال 70 سال 80 90 100. اب اسی دوران وہ جو اچھے برے کر رہے ہیں اس کا تو حساب کتاب دینا پڑے گا نا صاحب. کوئی نہیں کسی کے صحیح پیسے بات ہے آپ کی. کوئی کسی نہیں کے پیسے کھا. کھایا تو بھی اللہ معاف کر دیتا نا. پیسے کھایا تو بھی کیا ہوا, شرک نہیں کیا تو معاف کر دیتا اللہ. ہاں تو شرک, بے شک وہ تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. باپ کو ہاں باپ اس نے کو بول چھوڑ کے یہ تو ہمارا ڈسکشن آلریڈی ہو چکا نا ایم ڈی بھائی, کہ شرک چھوڑ کے باقی وہ بلاತ್ಕಾರ کرے, قتل کرے, کچھ بھی کرے, اللہ معاف کر دے گا, اس میں کیا ہے. تو یہ تو ڈسکشن ہمارا ہو چکا ہے. بلکہ آپ تو اپنے گھر والے لوگ کے لیے بھی بولے ٹھیک ہے معاف ہو جائے گا وہ. ارے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا بتائے گا اپنے بندے کو, اے میرے بندے تیرے کو دنیا میں اس طرح سے جو ہے نا سزا ملی تھی, تو میں تیرے کو دنیا میں جنت میں سے درجات دوں گا, تو اس کو معاف کر دے. وہ درجات دیکھ کے خوش ہو جائے گا, چلو معاف, کیا کرنا ہے. موت تو دنیا تو ٹیمپرری چیز آپ تھی. خوش ہو, ارے احمدی علی بھائی آپ خوش ہوئیں گے کیونکہ آپ مومن ہیں, آپ کو جنت مل سکتی. لیکن جو نان مسلم ہے اس کو تو وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا نا, اس کے لیے خطرہ ہے. میں یہاں کیا بھی بول رہا ہوں, انصاف نہیں ہوا. ایک منٹ آپ سنیے اللہ میری بات. یہاں بھی انصاف نہیں ہوا اور وہاں بھی انصاف نہیں ہوا. وہاں تو سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے شرک کی بنیاد پہ. چھوڑیے, آپ یہاں کے بھی لیے فائدہ ہے, باقی لوگوں کے لیے نقصان ہے یہ بارے میں. دوزخ میں جو سزا ملنی تھی اس کو سخت, شاید اس کو کچھ کم نرم کر دیں گے, ویسا ہی ہوگا بس, اور کچھ نہیں یہ آپ نہیں نظر ایک میں منٹ, پھر سے ہم وہی ایم ڈی بھائی آپ پھر سے وہی چیز پہ آ گئے جو چیز کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور وہ ہم نہیں مان سکتے. اچھا یہ بتائیے, آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے کیا آج؟ پریشانی وہ ہے, آپ اللہ ہے, آپ دلوں کو جانتے ہیں. ایک منٹ, آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا آج؟ میں نے وہ تو سو جانا ہے, ویسا نہیں, میں بتا رہا ہوں. آج سو جائیے, فجر کے لیے اٹھنا ہے آپ کو, تھوڑا شانتی سے سو جائیے آپ. کریٹیکل ریزننگ جی کہہ رہے ہیں ایم ڈی بھائی شوڈ سی ایم ڈی بھائی امیڈیٹلی. ابھی آپ سو نہیں جاؤ, دماغ میں سٹریس مت لو آپ ایم ڈی بھائی. اسٹریس نہیں ہے ساحل بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. انسان کی زندگی 60 سال 70 سال اس میں اچھے برے کام کر رہا, انسان مر جا رہا. اب انسان زندہ رہتا کب تک, تو سپر مین سمجھ رہا. اب انسان مر گئے بعد کہیں کا سپر مین, کہاں کا سپر مین. تھوڑا دماغ دیا اللہ تعالیٰ اس کو جینے کے لیے, سمجھانے کے لیے اچھے برا. اب انسان کیا ہو رہا, نہیں میں سپر مین ہوں, اللہ کو چیلنج کرنے بیٹھ گیا انسان. نہیں آپ کے اللہ کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اور ہم لوگ آج دیکھ چکے, آپ کا اللہ جو ہے کسی کو بھی معافی دے سکتا ہے, کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, انصاف نہیں ہے, وہ جس کو چاہے اس کے دل کے اوپر ہے, چاہے وہ معافی دے سزا دے. ٹھیک ہے, اللہ ابھی کے ہم لوگ اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتے, وہ اپنی چلا رہا ہے, تو کیا کر بارے میں سکتے. سوچ, کٹر ہندو جی اللہ کیا کتاب کا تم پابند کو ہے.
اللہ ویسا نہیں کسے ساحل بھائی. کیا، ایک منٹ رکیے ایم ڈی علی بھائی، اللہ کیا کتاب کا پابند ہے، اللہ کسے کب سے پابند نہیں، اللہ کسی کتاب سے پابند نہیں، انسان کے ساتھ خدا کو بھی اپنا سلیو سمجھا کیا، ویسا نہیں اللہ ساحل بھائی. پابند نہیں ہے۔ ایک منٹ، ہاں کریٹیکل ریزننگ جی، غلطی ایک بار پر انصاف دو بار، کورٹ سے اینڈ اللہ سے نہیں، لیکن اللہ کے یہاں تو معافی ہے بھائی، صرف شرک نہیں کرنا چاہیے، باقی جو بھی آپ کر کے آؤ تو اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ خود ان کے عالم خود کہتے ہیں۔ بی اے جی، اگر ایم ڈی علی بھائی کے لیے کچھ میسج ہے تو دے دیجئے، اس کے بعد پھر ہم اسٹریم کو ختم کریں گے۔ ارے سنو گا ساحل بھائی تھوڑی 2 منٹ. ارے بہت ٹائم دے دیا آپ کو ایم ڈی بھائی، سن لی آپ کی سب دلیلیں۔ ایسا نہیں ساحل بھائی، میں کیا بتا رہا ہوں، انسان میں دم نہیں ہے ساحل بھائی، وہ بھی ایک کریشن ہے اللہ کی. آپ سمجھ، ہاں آپ مانو اس چیز کو، آپ کے اوپر ہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایم ڈی بھائی، آپ مانتے ایسا آپ مانو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ہم بہت سے کیوں منوانا چاہ رہے یہ بتائیے۔ تو میں کیا چاہ رہا ہوں ساحل بھائی، اللہ ہی ہاں، چیز ہے کریٹر، یہ یونیورسل کا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنائے، وہ اللہ سے بات کرے دیکھے، وہ سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ ایک ایسے کریشن کو بنایا جو میرے کو دیکھیں گا نہیں، میرے غائبانہ پہ میرے پہ ایمان لائیں گا، لا کے جو ہے نا اسی طرح انسان کو بنائے، آدم کو بنائے. اس طرح سے دنیا چلتے ہوئے آ رہی ہے قیامت تک. اب اللہ دکھنا دکھنا دکھنا، وہ تو ایسا ضد پکڑ لگے بیٹھے ہیں، دکھے تو کوئی گناہ کرتا، اللہ آزمانی بیٹھا ان گناہ کرنا بول کے. اب فرشتے گناہ ہی نہیں کرتے، سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اس واسطے انسان کو ایک ایسی کریشن کو بنا دیا اللہ تعالیٰ، ان گناہ کرتا، کیسا کیسا کرتا، میں دکھتا نہیں، غائب رہتا ہوں. اس کے بعد میرے پہ ایمان لانا، یہ چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو بنائے. کیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ گیا، آپ کی بات میں دم ہے۔ بی اے جی، آپ کو کچھ ایم ڈی بھائی ساحل سے بھائی، کچھ کہنا ہے تو؟ آپ کو میری بات کچھ بری دکھ رہی ہے؟ نہیں بری نہیں، آپ کی بات ایک دم دمدار بات ہے، ایک دم لاجیکل ہے، اور کئی سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات اللہ کا سن کے لاکھ لاکھ. کلمہ پڑھ لے۔ ویسا نہیں ساحل بھائی، اگر 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 آپ میری بات سمجھ گئے، واقعی اللہ چیز ہے، یہ چیز بھی اگر آپ سمجھ گئے، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اس چیز. آپ اللہ سے دعا کرو کہ آپ کی بات سن کے اللہ جو ہے کئی لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق دے۔ آمین 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 آمین، بے شک ساحل بھائی. ٹھیک ہے، ہاں۔ اور کیا آج ہے بہت ساحل اچھا لگا کہ آپ غصہ نہیں ہوئے، بہت اچھے سے بات کرے، ایک دم سیم میں رہ کے، ساحل بہت بھائی خوشی ہوئی۔ غصہ، ویسا نہیں ساحل بھائی، ذرا کیا ہے وہی ذرا تکلیف ہوتا ہے. ارے بھائی اتنا پیارا مذہب ہے، ساحل بھائی جانتے تھے، رہتے تھے، کیوں ایسا جو ہے نا اللہ کی مصلحت کو جو ہے نا ایک کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی بہتر جانتا، ہم انسان کیا ہے، بے بس ہے. موت موت کو گلے لگنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. کیوں اتنا جو ہے نا کوئی تو ہوگا ہم سے بڑھ کے. ہم جب صحیح اپنے بات آپ ہے، کو آپ کی ہم بات دیکھو لوگوں کو اتنا اثر کر رہی ہے ایم ڈی بھائی، کہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ایمان لا رہا ہوں ایم ڈی بھائی کی وجہ سے، آپ کی تو جنت کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی۔ آپ کی دعا قبول کرے بھائی، آمین. میں بھی وہ چاہ رہا ہوں کہ ساحل بھائی بھی جنت میں جائیں، ساحل بھائی بھی جو ہے نا جنت میں رہیں. میں بھی یہی چاہ رہا ہوں ساحل بھائی. ہاں جی جی، ساحل بھائی بھی وہ تکلیف ہے، میرے کو درد ہے. ساحل بھائی بھی جنت میں جانا بلکہ درد ہے، تکلیف ہے ساحل بھائی. آپ جو بول رہے ہیں غصہ آ رہے، غصہ آ رہا، غصہ نہیں ہو رہا، میں میرے کو ایک درد ہے. ساحل بھائی ایسا بھٹک جا رہے ہیں، کیا ہوگا یہ 60 سال 70 سال 80 سال جی رہا ہے انسان، اس کے بعد مر جا رہا. کیا کوئی انسان میں دم ہے زندہ ہو گئے، اوکے آ جائے. بالکل۔ بھارت کون پارک جی نے $1.99 کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ساحل پلیز کنٹینیو انجوائنگ۔ چلیے، میں کیا بول رہا ہوں اپنے ایم ڈی بھائی، ابھی پھر اور بھی سٹریم ہوگی ہماری، آج کا لاسٹ نہیں ہے، تو آپ ہاں پھر سے ہم جڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا مطلب ایسا مس انڈرسٹینڈنگ دکھیں گی آپ کو اسلام میں، تو وہ مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے ساحل بھائی. ہم انسان کیا ہے بولو، تو آپ کو ایسا آج دکھیں گے. میرے کو تھوڑا سوچنے کا موقع دیتے کہ آج ہی میرے کو مسلمان بنا دیتے۔ ارے اللہ پوری کرے بھائی، آپ کی زبان قبول کرے. میری تو بہت دعا ہے ساحل بھائی،
بہت ہاں تکلیف دل میں کوئی درد ہے کہ ساحل بھائی اتنا ایمان جانتے ہیں, اتنے قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, انسان کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کیسا کرٹیسائز کر رہے ہیں اللہ کے اوپر. موت کے جو ہے نا, موت کو گلے لگا لے رہا انسان, موت کے آغوش میں چلے آ رہا. کلو نفس ذائقۃ الموت. کیا دم ہے انسان میں, کیا دیکھو ایمان لاؤں گا تو میرے کو 72 حوریں بھی مل جائے گی. ایک جن مبارکباد بھی دے دیا ہمارے کریٹیکل ریزننگ جی. دیکھو صاحب, پورے مزے بھی ملیں گی, سزا بھی ملیں گی صاحب. ہاں ساحل بھائی, اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا, جو مزہ اور سزا ہے, جو چیزیں ہیں جو ساحل لگائیں بھائی, ہاں بھی جی بولیے. ساحل بھائی, اپنے بھائی نے کیا چمچہ گیری شروع کی ہے خدا کی؟ میں یہ نہیں سمجھتا. نہیں وہ ہمارے ایم اگر ڈی بھائی خدا کہہ رہے ہیں. اگر خدا اتنا طاقتور ہے, اگر خدا سب کچھ کرتا ہے, تو بھائی آپ لوگ کیوں ان کا چمچہ گیری کر رہے ہیں؟ آپ جنت کمانا خدا چاہتے ہیں اس بات سے یا کیا؟ ساحل بھائی کو سنائیے ذرا. اگر خدا آ کے جو ہے نا تمہارے سامنے آ کے جو ہے نا کرا, تو جو ہے نا تم ایک گناہ نہیں کرتے, آزمائش تمہاری ختم ہو جاتی. ارے باپ رے باپ, میں گناہ کر رہا, اللہ میں آ کے میرے کو یہ سزا دے دی دنیا میں, بول کے یہ سزا اللہ حشر میں. سنو بھائی, اللہ بولو. کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ انسان توڑی ہے؟ اللہ تو اول سے ازل تک اب تک سب کچھ جانتا ہے. ہاں, وہ تو خالق ہے. ارے بھائی تم نے جانتے نا, تو اللہ جانتا ہے, تم نے جانتے نا تم کیسے حرکتیں کر رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. سنو, تم کس باپ کو باپ بولتے نہیں بولتے ہیں, کس کو باپ بولتے ہیں. وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اس کو امتحان لینے کی ضرورت ہے. وہ اول ہاں, سے وہ کریٹر ازل ہے. سے اب تک سب کچھ جانتا ہے. اگر وہ جانتا ہے تو آپ لوگ کیا تم چمچہ جانتے ہیں, گیری کر رہے ہیں آپ خدا کی؟ ارے بھائی تم جانتے ہو کچھ؟ تم تو 60 سال 70 سال 80 سال مر جاؤ گے. تمہارے کیا دم ہے, تمہیں کچھ بھی دم نہیں ہے. تمہارے سامنے کئی انسان مر گئے, تمہیں کچھ بھی دم نہیں ہے بھائی. کیا چمچہ گیری کیا؟ اللہ ہی یہ یونیورس کا کریٹر ہے, اللہ ہی بہت کے لائق ہے. تو اگر وہ ہے سب کچھ کرنے والا, تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ یہ کیوں کوششیں کر رہے ہیں لوگوں کو مسلمان بنانے؟ ہمارا تو کوئی ہے نہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر ہم نے نہیں سمجھایا, اگر لوگوں نے دیکھو مذہب وہی کی تو جو سمجھا رہے ہیں آپ کو. وہی تو ہے, یہ ساری دنیا چلا رہا ہے. آپ سمجھو, آپ پیدا ہو رہے, جوان ہو رہے, بڈھے ہو رہے, مر جا رہے ہیں, آپ میں کچھ دم نہیں ہے. آپ کو خالی جو ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا دماغ آنے کے بعد میرے پاس بہت کچھ دماغ ہے, سمجھ رہے ہیں. پھر موت آ رہی, قصہ ختم, مر جا رہے ہیں, آپ کی کہانی ختم. آپ میں تو دمش نہیں ہے. کون ہے اس سے بڑھ کے بھی, آپ سے بھی بڑھ کے کوئی دماغ والا, کوئی طاقت والا ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس تبلیغ کرنے کی؟ یہ دن رات لگے جو ہے آپ لوگ یہ مسجدوں میں یہ خدا کی عبادتیں کرنا. خدا کو آپ لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کی آپ کو ضرورت ہے اگر خدا. ضرورت ہے تو انسانیت کی ضرورت ہے. انسانیت ایک اچھا. انسانوں سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. ہلو بھائی, آپ تو ایک نفرتیں اچھا. بانٹتے ہیں. ہاں, کیا بولیں بھائی؟ آپ تو نفرتیں بانٹتے ہیں. نفرتیں نہیں بانٹتے, بہت پیار بانٹتے. بے فکر رہیے, نفرتیں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور نبیوں نے ہم کو بہت اچھی طرح سے سکھایا ہے کہ ایک بندہ, ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بہت اچھا رہنا. اب اتنا ہے کہ آپ کو اللہ کی سچائی بتائے تو آپ کو تکلیف ہو رہی, لیکن اس کا بہت بڑا آپ کو جو ہے نا اجر ملیں گا, بہت بڑے انعامات ریوارڈس ملیں گے آپ کو. بے فکر رہو. اصل میں آپ لوگ جنت کمانا چاہتے ہیں. آپ کو ہماری چنتا نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے یا دنیا میں کیا ہوگا. آپ لوگوں کو جنت کمانے کی ضرورت ہے. چنتا ہے کیوں؟ آپ رستہ بھٹک گئے, پلیز ایمان پہ آ جاؤ, اللہ کو مانو.
اللہ تعالیٰ جو ہے میں کہتا ہوں نہ کرو چمچگیری، اگر اللہ خود چاہتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ارے ختم ہوتا ہے یہ، تم کیسی بات کرو، پھر آزمائش نہیں رہیں گی. اللہ آ کے تمہارے سامنے بیٹھیں گا، تم جو فرشتے جیسا عبادت کر رہے ہیں، دیکھو سجدے میں، رکوع میں، قاعدے بیٹھ جائیں گا انسان، پھر ویسا بیٹھ جائے گا. جو آج جو گناہ جیسا تمہارے دماغ میں آ گیا، اللہ کہاں ہے، اللہ کی چمچاگیری، یہ نہیں بول سکتے تھے تم. اللہ سامنے رکھا تو اللہ اگر اچھا سامنے رکھا. ایم ڈی بھائی آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں نے پڑھا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے، اس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ہماری تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہے تو بھلے سے ہم اچھا کام کریں گے، لاسٹ میں تقدیر ہمارے اوپر غالب آئے گی اور ہم غلط کام کرنا شروع کریں گے اور ہم جہنم میں ہی جائیں گے. بس اور وہ اسی اللہ کی طریقے سے تو آپ سوچئے نا کہ ہماری تقدیر میں اگر ایمان لانا لکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لاکھ کوشش بھی کر لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کے اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم جہنمی ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو فکر ہے آخر یہ جگہ بنانے والا کون ہے، آپ کو اگر ایسی چاہت ہے، تلاش ہے، ہاں، سچے خدا کی، سچے دنیا بنانے والے کی، برابر آپ کو اللہ ہدایت دی ہے. نہیں لیکن محمد صاحب کہہ رہے کہ آپ کی تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہوئی ہے تو آپ اگر اچھے کام بھی کرو گے تو آپ کی تقدیر آپ کے اوپر غالب آئے گی اور آپ غلط کام کرنا شروع کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. تو اللہ نے اگر ہماری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان لانا نہیں لکھا ہے، تو ایم ڈی بھائی آپ کتنی بھی کوشش کر لو گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ کے اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے. آپ سمجھ رہے کیا بات؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ادھر سنیے برابر، اللہ تعالیٰ وہ میں کیا بولا، اللہ تعالیٰ مصلحت بہتر جانتا ساحل بھائی، اسی لیے شیطان کو ادھر سنیے ساحل بھائی، سنو میں بولتا ہوں، اس واسطے اچھا اللہ صرف تعالیٰ اتنا چھوٹا سا جواب دو ایم ڈی بھائی، اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھا ہے تو کیا آپ مجھے جنت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جاتے ہیں ساحل بھائی. نہیں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے تقدیر میں اگر جہنم لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو آپ لاسٹ میں غلط کام ہی کرو گے اور آپ جہنم میں جاؤ گے. ابھی آپ بتاؤ کہ اللہ نے میری ایک منٹ اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، آپ بتاؤ کہ کیا آپ مجھے جنت لے کے جا سکتے ہیں؟ میں نہیں لے جا سکتا. دیکھو ساحل بھائی، یہ کر رہے ہیں آپ کوشچن، اس کے پیچھے ہاتھ ہے. آپ جو ہے نا یہ چیز میں انڈرسٹینڈ ہو کے جو ہے نا غلط فہمی کا شکار مت بنو. میں بات بتا رہا ہوں، چھوٹی سی چیز ہے یہ، آپ چھوٹی سی چیز ہے، آپ جو ہے نا غور کرو اس چیز کو. ایسا مس انڈرسٹینڈنگ ہو کے آپ کنفیوز ہو جا رہے ہیں. کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں نے جو بولا اس میں کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بتائیے. اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ چیز کو جو ہے نا اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں. اس میں مس انڈرسٹینڈ کا شکار ہو رہے ہیں آپ، غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. وہی ہمارے ایم ڈی بھائی، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ میری مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. میرے تقدیر میں اللہ نے جہنم لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ بتاؤ کہ میں لاکھ کوشش کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں اللہ کی تقدیر کو توڑ کر؟ اللہ کی تقدیر وہ اللہ بہتر جانیں گے آپ کی نیتوں کو نا ساحل بھائی، سمجھو یہ بات. ارے بابا، میری نیت اچھی ہے یا نہیں ہے، اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے. اب بتاؤ میں جنت میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا؟ تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے اللہ نے، اب بتاؤ میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا؟ اب دیکھیے، اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے ساحل بھائی. آپ جو بار بار جو بول رہے ہیں تقدیر میں اللہ تعالیٰ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے میری تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے، تو کیا میں جنت جا سکتا ہوں؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ ایسے غلط فہمیوں کا شکار ہو کے شکار کیسے؟ نبی، ارے ایم ڈی علی بھائی، نبی کہہ رہے ہیں یہ چیز، میں نہیں کہہ رہا، محمد صاحب کہہ کے گئے کہ آپ کی تقدیر میں اگر جہنم لکھ دی گئی ہے تو آپ اچھے کام کرتے رہو گے. ہاں ساحل بھائی، وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا سمجھ میں نہیں آ رہی محمد؟ اگر محمد صاحب کی بات ہی اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تو ایسے محمد صاحب کا کیا فائدہ، آپ بتاؤ. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کو تو سمجھ میں آ گئی. تو اس سے آپ کیا سمجھے؟ آپ
ये जो मोहम्मद साहब बोल रहे हैं, एक मिनट एमडी तो भाई, समझाओ, क्या ये जो समझ में मोहम्मद आ गई साहब, आपको? एक मिनट, ये जो मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कि अगर आपकी तकदीर में जहन्नम लिख दी गई है, आप अच्छे भी काम करोगे तो आप लास्ट में आपकी तकदीर आप पे गालिब आएगी, और आप गलत काम करोगे और आप जहन्नम में जाओगे। अब बताओ हाँ, इसमें आप क्या समझे? तो जब तक वो आप जैसा जो है ना, आप मुसलमान नहीं हो जाते जब तक आप जो मेरी है बात ना। छोड़ दो, हम्म, मेरी बात छोड़ दो सर, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपको कि हम्म। ये जो मोहम्मद साहब ने जो कहा है, इसके बारे में आप क्या समझे, ये बताइए। अब तकदीर पे जो है ना, जैसा जो है ना, मैं कितना भी अच्छा काम करो, अगर तकदीर गालिब आ जाएगी तो मैं जहन्नुम में जाऊंगा। ऐसी हाँ बात बता रहे, मैं कितने भी अच्छे काम हाँ करने दो। जय हाँ जय जय के इधर सुनिए। अब जैसा कि हाँ। आपकी किस्मत जो है ना, आप मुसलमान थे, कलमा पढ़े, नमाजा पढ़े, हाँ, आप अच्छे हाँ करते गए, फिर आप जो हाँ, है ना, लेकिन एक मेरी तकदीर में जहन्नम थी, ठीक है। एक हाँ, अब की क्या नजर, होगा आगे? सुनिए सुनिए, एक क्रिटिसाइज हाँ, की नजर से देखने लगे आप इस्लाम को। छोटी तो जो वो मेरी चीजें हैं। तकदीर में, मेरी तकदीर में है ना एमडी भाई। अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिख दिया था कि मैं जहन्नम में जाऊंगा। अब आप हाँ मुझे बताओ, मैं कितनी भी कोशिश करूंगा तो लास्ट में ऐसा ही कुछ काम करूंगा जिससे मैं जहन्नम में जाऊंगा। हाँ, वही तो। आप अगर कोशिश, जब तक आप अल्लाह का मैसेज पहुंच रहा है, आप ये भी समझ के आप ईमान नहीं लाए तो फायदा क्या फिर आपका? तो जब क्योंकि अल्लाह का तकदीर में मैसेज, मेरे, अल्लाह ने तकदीर में जहन्नम लिख दी ना, अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, जन्नत में थोड़ी ना जा पाऊंगा एमडी भाई। जन्नत में नहीं जाओगे, लेकिन इधर सुनिए अब साहिल भाई, आप क्या वो समझ रहे हो, अल्लाह अल्लाह ने जो तकदीर लिखा वो इनकम्प्लीट है या उसको चेंज कर सकते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो? से, अल्लाह और रसूल की बात कंप्लीट है बस। तो वही कह अल्लाह रहा हूँ, और वही रसूल की अल्लाह कह रहा है, वही 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 आपको, रसूल कह रहे हैं। साहिल भाई, आपकी किस्मत में वो अल्लाह की तरफ जाने की कोशिशें आपको कामयाब कर देगी। अच्छा अगर आप एक कुछ भी मिनट, नेक एक दूसरे छोटा काम सा करें। सवाल करता हूँ। एक मिनट एमडी भाई, बोलिए। अच्छे से जवाब देना, इसके बाद हाँ, हमको डिस्कशन क्लोज करना है, क्योंकि वो सेम चीज मैं 100 बार पूछूंगा आपको और आप भी 100 बार एक ही चीज रिपीट करते रहोगे तो मतलब कुछ नहीं है। मैं एकदम सिंपल सा सवाल करता हूँ। चले गए क्या ये? चलो, एमडी भाई का डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया, और मेरे लिए लकी हाँ, हो गया कि वो डिस्कनेक्ट हुए। माधव ठीक है। पटियाल जी, मैं ईमान लाने रेडी हूँ, हूर की चॉइस मिलेगी। हाँ, ये भी एक कंडीशन रख देते हैं कि भाई हूर की चॉइस मिलेगी तो बोलो, हम आने के लिए रेडी है। चलो, मेरी बिल्कुल। मेरी किस्मत अच्छी थी बीए जी के, अपने एमडी भाई का कनेक्शन ब्रेक हो गया और कनेक्शन वो, कट हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, वरना वरना ये मैं तो खत्म होने सुबह वाला तक नहीं छोड़ना नहीं था, एमडी भाई को मुझे सुबह तक नहीं छोड़ना था। था। हाँ, असल में साहिल भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, और असल में हमें मजहब से कोई शिकायत नहीं है। हम्म मजहब से हमें सिर्फ ये शिकायत है कि मजहब इंसान को कहता है कि तुम इंसान की कदर ना करो। इंसान कोई चीज नहीं है। इंसान गंदी नुत्फे से पैदा हुआ है, और असल में जो सब कुछ करता है वो खुदा करता है ना। खुदा जी, सही सबसे बात है। बड़ा है, खुदा सबसे ताकतवर है। अगर ये बात ना करे ना, क्योंकि इंसान असल में दुनिया में जो भी कुछ है ना, ये इंसान की मरहूनी मिन्नत है। ये हम्म इंसान ने बनाया है। इंसान की मेहनतों से ये सब कुछ, ये जो खूबसूरत दुनिया है। अगर एक बंदा सोचे कि अगर दुनिया में मेरे सिवा, यानी इस इंसान के सिवा कोई भी ना हो इस दुनिया में, तो ये जी। इंसान क्या करेगा, कैसे ये जिंदगी गुजारेगा? हम्म खुदा इसका क्या करेगा? खुदा भला करेगा इसका कोई? खुदा इसके लिए चाय बनाएगा? खुदा इसके लिए कपड़े सिएगा? खुदा हम्म इसके लिए जूते बनाएगा? खुदा इसके लिए कंप्यूटर बनाएगा? खुदा इसके लिए गाड़ी बनाएगा? एक हम्म इंसान, सोचो कि फर्ज करो कि एक इंसान, सिर्फ एक इंसान इसी दुनिया में रह गया, तो इसके उसका जीना क्या फिर दुश्वार हो हम्म, जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि अच्छा, हम तो रहते हैं। हाँ,